بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، تو ہم بات کر رہے ہیں لطائف پہ، اور لطائف کی حقیقت پہ ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ہم لطیفے کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلا جو لطیفہ تھا، لطیفہ نفس، ہم نے سمجھا بہت زبردست طریقے سے، ایک ویڈیو بنائی اور اس میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا لطیفہ آتا ہے، لطیفہ قلب، پھر اس پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم الحمدللہ ڈسکس کریں گے لطیفہ روح کے بارے میں، جو تیسرے نمبر پہ ہے۔ اب یہ لطیفہ روح کے بارے میں جو مروجہ چل رہا ہے معاشرے میں پہلے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ صوفیہ کرام یا ہمارے جو لوگ ہیں جو ان سلسلوں میں نقش بندی ہو یا سروردی ہو، ان سلسلوں میں رہتے ہوئے کس طریقے سے ذکر روح کو سمجھتے ہیں، اور ہم اس ذکر روح کو یا لطیفہ روح کو کس طریقے سے ایکسپلور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی یہ سلاسل ہیں، ان سلاسل میں مختلف قسم کے ذکر بتاتے ہیں، لیکن ذکر روح کے لیے یہ جو کہتے ہیں کہ روح کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو ذکر کرنا پڑے گا یا اللہ، ٹھیک ہے، یا اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا یا اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا روح بیدار ہو جائے گا۔ اچھا، روح کا تعلق یہ کس کے ساتھ بتاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، اور یہ اس کی جو نشانیاں آپ کے پاس آئیں گی وہ یہ آئیں گی کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گا۔ اس لطائف روح کا تعلق غصے سے بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ خاص طور پہ یہ نقش بندی سلسلے میں بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا انفیسس کیا ہوا ہے، زور دیا ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنے جو حساب سے دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، یہ لطیفہ روح جو بتایا گیا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر روحانیت کی سیڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تین نفس، اگر آپ نے نفس پہ کام کر لیا تو اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا آئے گا قلب، پھر آپ کا قلب سلیم اور منیب ہونے کے جو ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ روح کی طرف آئیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ڈائریکٹلی روح پہ کام کریں، یہ لطیفہ روح پہ کام کریں، اور جو پچھلے دو لطیفے ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جیسے میں نے نفس کو بتایا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ میرا طریقہ کار ہے پریکٹیکل، میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ بیٹھ کے اور یہ صرف اذکار کریں اور یہ کام ہو جائے گا، میرا اس پہ بلیو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے فرق ضرور پڑتا ہے ذکر کرنے سے، بالکل۔ اب ذکر جو ہے وہ، جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ذکر کا مقصد قرآن میں آیا ہے دو طریقے سے، یاد دہانی اور نصیحت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ایسا یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ میرے والد نے منع کیا تھا، کیونکہ بچپن میں والد اور والدہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو سنبھالتے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجھے منع کیا ہوا تھا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ خود کو روک دیتے ہیں اس کام میں۔ جب اس کام میں روک دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصیحت آپ تک پہنچ گئی۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن شریف بھی ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کو وہ نصیحت یاد آ جائے، وہ ذکر یاد آ جائے، تو پھر آپ وہ کام کرنے سے یا تو گھبرائیں گے یا تو آپ وہ کرنے سے رک جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ کو کلیئر بتاؤں کہ روحانیت میں یہ جو تیسرا درجہ ہے، اس درجے میں پہنچنے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں آپ کو یہ سارے منازل کلیئر کرنی پڑیں گے۔ اب ہم آگے میں آپ کو بتاتا ہوں روح کو کیسے اجاگر کریں گے۔ دیکھیے، روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ روح میرے امر سے ہے۔ کیا؟ روح میرے امر سے ہے، اور روح کے متعلق میں نے بہت کم معلومات دی ہے لوگوں کو۔ لیکن یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں، روح کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ بہرحال اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کو قلیل جو ہے نا وہ انفارمیشن دی ہے، قلیل معلومات دی ہے روح کے بارے میں۔ خیر، آج ہم روح کو بیدار کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔
روح کو بیدار کرنے کے لیے پہلے آپ کا قلب منور ہونا چاہیے، منیر ہونا چاہیے۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا، اپنے دل کو منور کر لیا اور قلب سلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے قلب کو سلامت کیا، ہر برائی سے آپ بچتے رہیں، اس کے بعد پھر آپ کو روح کو بیدار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے لاشعور پہ کام کرنا پڑے گا، اپنے سب کانشیس پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جو بھی معاملات دنیا کے چلتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ سارے سب کانشیس کے ہیں۔ 95% سے اوپر ہمارے دن کے جو بھی روزمرہ کے کام ہیں وہ سب کانشیس میں ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ صبح کو جب اٹھتے ہیں، آپ صبح کو اٹھیں اور وہاں سے آپ نے کوئی برش کیا یا آپ نے اپنا چہرہ دھویا، پھر نہائے، پھر کھانا کھایا، پھر آفس کے لیے نکلے، تو کیا آپ کو کوئی ایڈریسز کی ضرورت تھی؟ نہیں، آپ کو کسی ایڈریس کی ضرورت نہیں تھی، آپ خود بخود یہ سارے کام ہوتے رہیں۔ آپ کہیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ایڈریس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ اس طرف ہے، آپ چلتے چلتے چلے جاتے ہیں، یا مسجد میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں، تو یہ سارے لاشعور طریقے سے آپ کام کرتے رہتے ہیں۔ اب جن کا لاشعور، جس کو یہ روح بھی کہتے ہیں، جن کا لاشعور میں گندگی بھری ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی گندے کام کرے گا، اور جن کے لاشعور میں طیب چیزیں ہوں گی تو ان کا عمل بھی طیب ہوگا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کانشیس رہیں۔ لاشعور میں بٹھانے کے لیے آپ کو پہلے کانشیس رہنا پڑے گا۔ جیسے ایک مثال ہے، آپ سائیکل چلانا جب آپ نے بچپن میں سیکھا تھا تو پہلے پیڈل جب چلا رہے تھے یا بیلنس کر رہے تھے تو وہ کانشیسلی کر رہے تھے، اس کے بعد آج آپ چلائیں، آپ انکانشیسلی، سب کانشیسلی آپ وہ چلا رہے ہیں، آپ کو نہ بیلنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ وہ پینڈل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ خود بخود چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی، کانشیسلی، شعوری آپ اس پہ محنت کریں گے۔ تو اسی طرح آپ کو صبح سے لے کے رات تک آپ کے جو بھی کام ہیں اس کو آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا۔ یہ پریکٹس 3-4 مہینے کی پریکٹس ہے، زیادہ بھی نہیں ہے۔ یہ 3-4 مہینے میں آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کرتے رہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر کسی بات کرتے ہیں تو کوشش کریں سچ بات کریں، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں۔ سارے وہ معاملات تھوڑے تھوڑے، زیادہ میں اتنا بھی نہیں کہتا کہ آپ تلوار اٹھا کے اور جہاد کے لیے نکل جائیں، آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں، سچ بولنا شروع کریں، برائی کرنا چھوڑ دیں، کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، باتیں کرنا چھوڑ دیں، ایسی کام، نفرت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو معاف کرنا اسٹارٹ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، اور اللہ کا ورد، جس طرح قلب کی بیٹ چلتی ہے، اللہ 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 چل رہی ہے، تو یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کا ورد ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ ورد جب آپ کریں گے، یہ بار بار چانٹنگ کریں گے، تو اس سے آپ کو وہ نصیحت یاد آ جائے گی جو اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے روح کو بیدار کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں، یہ صرف آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پریکٹیکل کی، میں نے آپ کو پریکٹیکل کی یہ چیزیں بتائی ہیں، اور آپ کرتے آئیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پہلے آپ نے نفس کو کس طرح، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد آپ پھر قلب والی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب 7 ہی لطائف ہم کمپلیٹ کریں گے تو ایک کمپلیٹ جو اللہ تعالیٰ جیسا مومن چاہتا ہے ہم کو بنانا، وہ بالکل آپ مومن بن جائیں گے۔ جو اصل صوفی بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ آپ صوفی بن جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، اس کے بعد جو دوسرا لطیفہ ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔